ملک میں رقوم منتقلی کے نئے نظام کا آغاز، وزیر اعظم نے پہلے بونا راس کراس بارڈر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں بونا راس کنیکٹیویٹی منصوبے کے نفاذ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا منصوبے سے رقوم کی منتقلی کے غیر روایتی چینلز کا خاتمہ ہو جائے گا، حوالہ ہنڈی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، ملک میں مائکرو اکنامک استحکام آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ توانائی کے شعبے اور ٹیکس نظام میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہے، ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بڑھنا خوش آئند ہے۔ شہری اقتدار کی انتظامیہ اور پی ٹی آئی ایک پیج پر آ ہی گئے۔ سرکاری اجازت نامہ منسوخ ہونے پر تحریک انصاف نے آج کا جلسہ مؤخر کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کا بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ہنگامی ملاقات کے بعد اعلان، جلسے کے لیے 8 ستمبر کی نئی تاریخ بھی دے دی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے 8 ستمبر کے لیے فوری طور پر اجازت نامہ بھی جاری کر دیا۔ آج حصورت جلسہ کرنے کا اعلان کرنے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی بحث و تکرار کے بعد مان گئے۔ علی امین گنڈاپور نے کارکنوں کو اسلام آباد روانگی سے روک دیا۔ آج کا جلسہ منسوخ کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کے ہم خیالوں نے خیالات بدل لیے۔ محمود خان اچکزئی اعتماد میں نہ لینے پر ناراض، تحریک تحفظ آئین میں شامل تمام جماعتوں نے آج ہنگامی اجلاس بلا لیا، آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی کو تحریک انصاف کے جلسے کے لیے نئی تاریخ پر بھی تحفظات ہیں۔ فیصلے خود کر کے نام بانی پی ٹی آئی کا لگا دیا جاتا ہے۔ علیمہ خان نے پارٹی کے کئی فیصلوں پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ اعظم سواتی کس کے کہنے پر بانی تحریک انصاف سے ملنے چلے گئے؟ اعظم سواتی نے کس کے کہنے پر بانی تحریک انصاف کو جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا؟ کسی اور کے کہنے پر ان لوگوں نے بانی تحریک انصاف سے جلسہ ملتوی کرایا۔ موجودہ لیڈرشپ کا بانی تحریک انصاف کو باہر نکالنے کا ارادہ ہی نہیں۔ خبردار، ہوشیار، قانون ہاتھ میں لینے والے بعد میں ہاتھ ملیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا رات کے پچھلے پہر اجلاس کے بعد دو ٹوک اعلان۔ محسن نقوی کہتے ہیں احتجاج کرنا ہر ایک کا حق، لیکن احتجاج مناسب جگہ پر ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کا ریڈ زون تاحال سیل، ڈی چوک میں کنٹینرز موجود، میٹرو بس سروس بھی بند، تعلیمی اداروں میں عام تعطیل۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ بھی ملتوی۔ پنجاب بھر میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلسے، جلوس، ریلیز، دھرنوں پر پابندی عائد۔ کرنول پہنچنے والے 16 کارکن زیر حراست۔ شیر افضل مروت کو پولیس نے حراست میں لینے کے بعد چھوڑ دیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کارکنوں کی رہائی کے لیے لاہور کے نواب ٹاؤن تھانے پہنچ گئے۔ پاکستان کی بنیادوں میں شہداء کا خون شامل ہے، شہداء کے خون کی لاج رکھنا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں نوجوانوں نے ملک کی تقدیر بدلنی ہے، ارشد ندیم کی کامیابی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں 9 مئی کی ناکام بغاوت کے کرداروں کو کٹہرے میں لانے کا وقت آ گیا۔ شہداء کے مجسمے جلانے والے کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں؟ 1 سال سے فتنہ پارٹی جلسہ جلسہ اور احتجاج احتجاج کھیل رہی ہے۔ لاہور اسپیشل سینٹرل عدالت میں ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ عدالت کا مونس الہی سمیت 6 اشتہاری ملزمان کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک کرنے اور نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا حکم۔ مونس الہی کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے احکامات بھی جاری۔ اشتہاری ملزمان میں فراست علی چٹھا، امتیاز علی شاہ، مونس الہی، عامر سہیل اور عامر فیاض شامل۔ کارروائی 19 ستمبر تک ملتوی، آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹس طلب۔ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنانے والے آج کہاں ہیں؟ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان سے دور رکھے۔ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا عوام، حکومت اور فوج کا مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے، کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔
خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، قبائل مل بیٹھ کر تنازعات ختم کرنے میں مدد دیں۔ پنجاب اور سندھ حکومتوں میں بجلی ریلیف پر بڑھتی بیان بازی، دونوں پارٹیوں کے بڑے میدان میں آ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو آج رات عشائیے پر بلا لیا۔ ملاقات میں سندھ اور پنجاب میں بیان بازی اور سیاسی کشمکش پر بھی بات ہوگی۔ بلاول بھٹو پنجاب میں طے شدہ معاملات میں پیپلز پارٹی کو نظر انداز کرنے پر تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے بلاول بھٹو وزیراعظم سے ملاقات میں صرف سندھ نہیں پورے پاکستان کی بات کریں گے۔ نیپرا نے کراچی کے شہریوں پر بجلی گرا دی کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 5 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی، اضافہ ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، وصولی اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں ہوگی۔ لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا، صارفین پر 10 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ کراچی کے شہریوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ بجلی جو ہے بہت زیادہ مہنگی ہے، ابھی مزید مہنگی کرنا جو تمام کرایہ دار لوگ ہیں جس کی تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے سیلری ہے، وہ تقریباً 15 ہزار روپے بجلی کا بل بھرے گا تو وہ بیچارہ کھائے گا کیا؟ حکومت سے اور سب سے یہ اپیل ہے کہ بھائی خدا را ہم ہاتھ جوڑ کے بول سکتے ہیں کہ یہ پیسے کم کریں، مزید پیسے کم کریں تاکہ غریب عوام جو ہے اس کا گزارا ہو سکے۔ پہلے ہی بل اتنے زیادہ ہیں، اوپر سے اور دن بدن چارجر زیادہ کرتے ہوئے عوام کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے۔ یہ عوام نہیں بھر پائے گی بجلی کے بل، بہت تنگ ہو رہے ہیں۔ 28 اگست کو ملک گیر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ میں گفتگو، بولے ایف بی آر کا ادارہ کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے، ٹیکسس میں عوام کو ریلیف، آئی پی پیز اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر ہماری عوامی مہم جاری ہے، بجلی کے بل ادا کرنا مشکل ہے، تاجر دو اسکیم تاجروں کو تباہ کرنے کے لیے ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی مجوزہ نجکاری سستے آٹے کی دستیابی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ ذرائع کے مطابق وزارت صنعت و پیداوار کے زبانی احکامات پر 5 سستی اشیاء کی فروخت 21 اگست سے بند کر دی گئی۔ صورتحال واضح ہونے تک وزیر اعظم پیکج کے تحت فروخت بند رہے گی۔ الیکشن کمیشن کا پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی کیس کی سماعت 27 اگست کو مقرر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو آج ہی نوٹس جاری کرے گا۔ سماعت میں پاکستان تحریک انصاف وکلاء تحریری جواب پر دلائل دیں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پتنگ سازوں اور پتنگ بازوں کے گرد شکنجہ کس دیا۔ پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی پر پابندی کے ایکٹ 2007 میں اہم ترامیم منظور کر لیں۔ پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ پتنگ کے ساتھ ساتھ دھاتی ڈور، تار، تندی اور مانجھا لگی ڈور کی تیاری، استعمال اور ٹرانسپورٹیشن جرم قرار۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کارساز واقعے کے متاثرین کے گھر آمد، مرحومین کے لواحقین سے اظہار تعزیت، واقعے کی مکمل شفاف تحقیقات یقینی بنائی جائیں گی۔ گورنر سندھ کی لواحقین کو یقین دہانی، کارساز ٹریفک حادثے کی تفتیش آگے بڑھانے کے لیے پولیس کو رپورٹس کا انتظار۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزمہ نتاشا کے اہل خانہ نے تاحال غیر ملکی لائسنس اور میڈیکل ہسٹری فراہم نہیں کی۔ خون کی رپورٹ آنے کے بعد معلوم ہو سکے گا خاتون نے کوئی نشہ کیا تھا یا نہیں۔ طلبہ کی جامعہ کراچی بس ٹرمینل سے فارمیسی تک ریلی، شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم آمنہ عارف کے خون کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آج اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ سندھ کے ساحلی علاقوں کے کچھ مقامات پر ہلکی بارش کا امکان۔ حالیہ بارشوں سے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ دادو میں گاج ندی کے سیلابی ریلے سے گاؤں سیو جمالی کے 50 مکانات منہدم۔ تکی اسمال ڈیم کی دیوار میں دراڑیں پڑ گئیں۔ تنگوانی میں 300 ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ ڈیرہ لیار میں خیر الدین ڈرین کو 3 مقامات پر بڑے شگاف۔ مانجھی پور کے سینکڑوں دیہات زیریاب۔ رجحان میں رود کوہی ریلا بستیوں میں داخل۔ عیسیٰ خیل میں نالا بڑوچ کا پانی گھروں میں داخل۔ جنتی والا کا پورا گاؤں ڈوب گیا۔ برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فسادات کا معاملہ، ضلع کچہری لاہور میں ملزم فرحان آصف کے جسمانی ریمانڈ پر سماعت۔
عدالت نے ملزم فرحان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ایف آئی آر کے مطابق دوران تفتیش ملزم فرحان آصف نے اعتراف جرم کر لیا۔ ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ، تہران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو یزد پہنچ گئے، گورنر یزد میران فاطمی سے ملاقات، گورنر یزد کی پاکستانی سفیر کو میتوں کی جلد پاکستان روانگی اور زخمیوں کے لیے بہترین علاج کی یقین دہانی۔ وزارت خارجہ نے کراچی کیمپ آفس میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا، کرائسس یونٹ 24 گھنٹے کام کرے گا، جاں بحق اور زخمیوں کے اہل خانہ کے لیے رابطہ نمبرز جاری۔ صہیونی فوج نے انسانیت سوز مظالم کی انتہا کر دی، حماس کے جنگجوؤں کی تلاش کے لیے فلسطینیوں کو انسانی ڈھال بنائے جانے کا انکشاف، اسرائیلی فوج کے جبالیہ، دیر البلاح، رفح اور خان یونس میں حملے، 24 گھنٹے میں مزید 50 شہادتیں رپورٹ، 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی تعداد 40,223 ہو گئی۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ مستعفی میجر جنرل ایرن حلیمہ نے 7 اکتوبر کے واقعات کی ریاستی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے نئے سربراہ میجر جنرل شیلومی ہوں گے۔ کراکس ونزویلا میں چوتھے عالمی ملٹری گیمز کا آغاز، 142 ممالک شریک، پاکستان کے جوانوں نے عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر دیا۔ چیف وارنٹ آفیسر موعد بلوچ نے 400 میٹر ریس میں گولڈ میڈل حاصل کیا، سپاہی محمد اختر نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے 5000 میٹر ریس میں برونز میڈل جیتا۔ پاکستان سمیت روس، چین، سری لنکا، ترکی اور ایران شامل پاکستان کی ٹیم نے بھی شوٹنگ اور ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹس میں حصہ لیا۔ عالمی ملٹری گیمز کل تک جاری رہیں گی۔ موسم خزاں کی آمد کا تہوار، وادی کیلاش میں مذہبی تہوار اچاؤ کی تقریب کا آغاز، پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی بھی شرکت، مرد و خواتین کا رنگ برنگے ملبوسات زیب تن کر کے روایتی رقص، مذہبی رسومات بھی ادا کی جائیں گی۔ تہوار دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد وادی میں موجود۔ صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کا آج تیسرا اور آخری روز، ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مند شریک، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اختتامی تقریبات میں شرکت، مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اور باکمال افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، فلسفی اور مقبول قصہ گو اشفاق احمد نے آج کے دن دنیا میں آنکھ کھولی۔ 1965 سے ریڈیو پاکستان لاہور پر ہفتہ وار فیچر پروگرام تلقین شاہ کے نام سے شروع کیا، جو 30 سال سے زائد چلتا رہا۔ ایک محبت، 100 افسانے، من چلے کا سودا، حیرت کدا مشہور ڈراموں میں شامل۔